ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دل مایوس میں وہ شورشیں برپا نہیں ہوتی، امیدیں اس قدر ٹوٹی کہ اب پیدا نہیں ہوتی، ہوا ہوں اس قدر افسردہ رنگ باغ ہستی سے، ہوائیں فصل گل کی بھی نشاط افزا نہیں ہوتی۔ انتہائی قابل صدق متعظم سامعین سامعات، آج کی جو نشست ہے تو یہ شرعی اور دینی پرسپیکٹو سے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ عام طور پر لوگ معاملات کو سیکنڈری اور ثانوی حیثیت دیتے ہیں، عبادات کو پریورٹی دیتے ہیں، لیکن اکارڈنگ ٹو قرآن و سنت اگر ہم غور کرتے ہیں تو عبادات سے زیادہ معاملات کو فوکس کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ نے رسولوں کو خطاب کیا۔ رسول دے آر ڈیووٹڈ پرسن، وہ سب سے سپیریئر ہوتے ہیں انسانوں میں، ان کو خطاب ہے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ تم نے حلال اور پاک چیزیں کھانی ہیں اور نیک عمل کرنا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ کھانے کا نیک عمل سے کیا جوڑ ہے؟ اشارہ ہے اس بات کی طرف کھانا پینا کاروبار بزنس حلال ہوگا تو نیک عمل کی توفیق ملے گی۔ جب حرام کھائیں گے تو اندر تاریکی آئے گی، پھر گناہوں کی طرف موٹیویشن ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے، بال اس کے پراگندہ، کپڑے اس کے میلے کچیلے، بڑی الہام داری سے یا رب کہتا ہے، مطعمہ حرام، کھانا حرام کا، مشرب حرام، پینا حرام کا، ملبسہ حرام، لباس حرام کا، جسم پلا بڑا حرام سے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ قلب غافل کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، حرام لقمے سے پلے ہوئے جسم اور اٹھے ہوئے ہاتھوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ ہم مخلوق کی تذلیل کر کے خالق کی تعظیم کرتے ہیں اور اپنے آپ ولی سمجھتے ہیں۔ یہ ایک بہت نیگیٹو پرسیپشن ہے جو ہمارے معاشرے میں پروان چڑھ رہا ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ عام طور پر لوگ حلال کس کو کہتے ہیں؟ میں ایک مثال سے اور ایگزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جنید جمشید مرحوم، آپ کو پتہ ہے انہوں نے اپنی لائف تبدیل کی اور اس دنیا سے اس دنیا میں آئے، تو ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ڈیفینس میں، بزنس کمیونٹی تھی۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا مفتی صاحب ایک سوال کرنا ہے۔ میں نے کہا پوچھے۔ کہنے لگا جنید جمشید مرحوم جب اس طرف آئے تو فائنینشل کرائسس میں آ گئے، تو انہوں نے ایک بزنس اپنے پارٹنر کے ساتھ سٹارٹ لیا اور مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو چیف جسٹس آف شریعہ کورٹ بھی رہ چکے تھے، ان کے پاس گئے، اسلامک بینکنگ میں ایک اتھارٹی، تو ان سے مشورہ لیا۔ تو حضرت نے انہیں کہا دو پارٹنر ہیں، ایک تیسرا پارٹنر بھی بنا لیں، آپ کے کام میں برکت ہوگی۔ ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید مفتی صاحب کہیں گے مجھے پارٹنر بنا لیں، تو مفتی صاحب فرمانے لگے تیسرا اللہ کو اپنے ساتھ پارٹنر بنا، یعنی جو آپ کا پروفٹ ہوگا اس میں تیسرا حصہ اللہ کے نام پر آپ دے، چیریٹی ڈونیشن میں، صدقہ خیرات میں، تو برکت آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے
کہ بھائی صدقہ اللہ کے غصے کی آگ کو بھی بجھاتا ہے، مصیبتوں کو بھی دور کرتا ہے، لوگوں کے دل میں آپ کی محبت بھی آتی، بلکہ جب آپ چیریٹی کے کام کرتے ہیں تو کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوتا کہ اس کی کاسٹ کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے۔ بھائی زلزلہ جب آتا ہے تو وہ یہ تو نہیں دیکھتا مرنے والا مسلمان ہے نان مسلم ہے، اس کا سیکٹ کیا ہے، فرقہ کیا ہے۔ ایون کہ جانور بھی اس آفت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم نے سب کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ تو ان دونوں نے حضرت شیخ کے اس فارمولے پر عمل کیا، کاروبار بڑھتا گیا، ترقی ہو گئی۔ تو اس آدمی نے مجھ سے کہا کہ میں نے بھی یہ فارمولہ اپلائی کیا لیکن میرے کام میں تو برکت نہیں ہوئی۔ تو میں نے کہا کہ بھائی آپ کی شروع سے نیت ہی پیسہ کمانے کی تھی، اور انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ دوسرا جواب میں نے یہ دیا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں مثال کے طور پہ کوئی شراب کا بزنس نہیں کرتا، بس جو بھی کرتا ہوں حلال ہے۔ حالانکہ حلال کا کرائٹیریا یہ تھوڑا سا کمپریہنسو ڈیٹیل میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ایک آدمی 1 کروڑ روپے ڈونیشن دیتا ہے ایک مہینے میں، لیکن اس کا کام شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہے، اس کی پالیسی، اس کے ایگریمنٹس، اس کے سپلائر، اس کی جو ہے نا وہ سیلری ڈیڈکشن پالیسی، اور اس کے پارٹنرز اور اس کے باقی معاملات کو اس نے کسی مفتی سے ڈسکس نہیں کیا کہ آیا وہ کئی سود کے زمرے میں تو نہیں ہے، قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے۔ تو آپ اگر 1 کروڑ ڈونیشن کریں اور کام حلال نہ ہو تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ ڈونیشن 1 لاکھ روپے کریں لیکن اپنے بزنس کو شریعہ کمپلائنٹ کر لیں، اٹ ول بی مور کنسٹرکٹیو۔ یہ اکارڈنگ ٹو شریعہ بہتر ہے۔ قیامت کے دن میدان محشر میں زمین تانبے کی، سورج سوا نیزے کے فاصلے پر ہوگا، انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء سب پہ لرزہ طاری ہوگا، انسانیت گناہوں کے پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوگی، کوئی اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے۔ on a day of resurrection پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا، عمر کہاں گزار کر آئے ہو؟ دوسرا سوال ہوگا عن شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں بوسیدہ کر کے آئے ہو؟ تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا اور پھر کہاں پر لگایا۔ یہ 2 پرسپیکٹیو ہے، مطلب یہ 2 پیراڈائم ہیں، 2 پیرامیٹرز ہیں، کمایا کیسے، لگایا کہاں پر، دونوں کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا اور ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور چوتھا سوال ہوگا اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ اسی لیے یہ جو رسولوں کو حکم دیا جا رہا ہے تو میرے اور آپ کی پھر کیا بات ہوگا؟ سب سے پہلے کوشش کریں کہ ہمارا کام شریعت کے مطابق ہو۔ اس کے لیے ہفتے میں 1 دن اپنے امام صاحب سے سرسری طور پہ پوچھ لینا کافی نہیں ہے، باقاعدہ کسی مفتی سے آپ کا تعلق ہو، آپ اس کو اپنے بزنس پوائنٹ پر بلائیں، ایک پالیسی اس سے ڈسکس کریں، وہ اس کو جانچے گا، ویریفائی کرے گا، اور پھر اس میں آپ کو کرائٹیریا بنا کے دے گا، جیسے الصادق شریعہ کنسلٹنسی کام کرتی ہے کہ جو بالکل حرام ہوگا اس کو ریڈ مارک کریں گے، جو تھوڑا سا کنڈیشنل ہوگا اس کو بلو کریں گے، اسی طرح جو حلال ہوتا ہے اس کو گرین۔ تو وہ آپ کو ایک کیٹیگرائز کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کے کام میں حرام کیا ہے، مکروہ تحریمی کیا ہے، مکروہ تنزیہی کیا ہے، مباح کیا ہے، جائز کیا ہے، اور بالکل مستحب اور مستحسن کیا ہے۔ اور ایک بات یہ بتاؤں کہ کچھ لوگ ایک سوال کرتے ہیں، آبجیکشن کرتے ہیں، کریٹیسائز کرتے ہیں کہ جی علماء کے پاس تو کوئی بھی مسئلہ لے جاؤ وہ کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں فقہی اصطلاح میں ہیلا، یعنی جسٹیفائی کرنا، اور یہ ہیلا کرنا بھی قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں ہے خذ بیدک ضعصا فاضرب بہ ولا تحنث، کہ ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تو شیطان انسانی شکل میں ان کی گھر والی کے پاس آئے کہ میں آپ کے شوہر کو صحت دلوا سکتا ہوں، میں آپ کو طریقہ اور علاج بتا سکتا ہوں،
بس آپ نے یہ کہنا ہوگا کہ ہاں یہ شفا تم نے دی. اب ان کو تو پتہ ہی نہیں یہ شیطان انسانی شکل میں آ گیا. اس نے کمٹمنٹ کر لی. ایوب علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو شیطان تھا, تمہیں پرووک کیا اور تم نے بہت غلط ان کے ساتھ کمپرومائز کیا. جب مجھے صحت ملے گی تو میں تمہیں 100 چھڑیاں ماروں گا. اب چونکہ ان کی نیت بیوی کی ٹھیک تھی, انکانشیسلی ان سے خطا ہو گئی تھی, اللہ نے قرآن میں کہا کہ قسم بھی پوری ہو جائے, بیوی کو تکلیف بھی نہ ہو, تو 100 چھڑیاں مارنے کے بجائے جھاڑو کی طرح 100 تنکے لو اور اس کو زور سے مار دو, گویا کہ تمہاری قسم پوری ہو گئی اور تم حانس ہونے سے بچ گئے. تو پروون بائی دا قرآن. دوسری دلیل حدیث پاک میں آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آئی اور کہنے لگی کہ حضرت بریرہ جو غلام تھی, انہوں نے اپنے مالکوں سے یہ کہا کہ آپ مجھے آزاد کر دو. انہوں نے کہا آپ کو 9 اوقیہ دینا پڑے گا, ہر مہینے میں یا ہر سال میں 1. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں 9 اوقیہ تمہارے مالک کو دے دوں گی, اس شرط پر کہ تمہاری جو ولا ہوگی, وراثت کا حق ہوگا, وہ مجھے ملے گا. جب انہوں نے اپنے مالکوں سے ڈسکس کیا, انہوں نے کہا نہیں جی, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ویسے ہی ثواب کے لیے تمہاری بدلے کتابت پیسے ہمیں دے دیں اور ولا کا حق ہمیں ہی ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں شرعی ہیلہ بتایا کہ نہیں, تم ان سے 9 درہم میں 9 اوقیے میں حضرت بریرہ کو خرید لو, خریدنے کے بعد آزاد کر لو, اور شریعت میں حکم کیا ہے انما الولاء لمن اعتق, ولایت کا حق اسی کو ملے گا جس نے آزاد کیا. تو یہ اکارڈنگ ٹو قرآن اور سنت یہ چیزیں ثابت ہیں. علماء کو قرآن اور سنت پر دسترس ہوتی ہیں, وہ جزیات کو سمجھتے ہیں. اسی لیے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جیسے شریعہ سپلائی چین ہے, اور یہ مجھ سے پہلے آپ ڈیٹیل میں سن چکے ہوں گے کہ بھائی کوئی بھی چیز ہماری ٹوکری میں یا ہمارے بیگ میں ڈائریکٹ نہیں آتی. کوئی بھی پروڈکٹ ہوتی ہے, اس کی پہلے کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے, ڈیمانڈ کرنے کے بعد اس کی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے, مینوفیکچرنگ کے بعد پھر اس کے سپلائر ہوتے ہیں. سپلائر بھی خام مال کو لانے والے الگ ہوتے ہیں اور بنے ہوئے مال کو ریڈی میڈ کو لانے والے الگ ہوتے ہیں. پھر اس کے جو ہے سیلز کرنے ڈسٹریبیوٹر ہوتے ہیں, پھر ریٹیلر ہوتے ہیں, پھر اس کو خریدنے والے ہوتے ہیں, پھر اس کو استعمال کرنے والے صارفین ہوتے ہیں. تو ان سب کی جو چین ہوتی ہے, ان سب کا جو کولیبریشن اور تعاون ہوتا ہے, اس کو سپلائی چین کہتے ہیں. اور قرآن کی اس آیت سے یہ ثابت ہے تعاونوا علی البر والتقوی, کہ تم نے نیکی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے. ہمیں پتہ ہو کہ بھائی جو اس کا سپلائر ہے, جو ڈیمانڈ کرنے والا ہے, جو مینوفیکچرر ہیں, جو ڈسٹریبیوٹر ہیں, جو ریٹیلر ہیں, جو اس کے کسٹمر ہیں, جو کنزیومر ہیں, یہ سب شریعت کے سانچے میں ہوں گے تو ہمارے کام میں برکت آئے گی. ایک آدمی خود شریعت پہ عمل کرتا ہے, اس کی بیوی نہیں کرتی, گھر میں تو برکت نہیں آئے گی. بیوی شریعت کے مطابق چلتی ہے کہ جو ماتحت ملازمین ہے, سب آرڈینیٹ ہے, وہ شریعت کے مطابق عمل نہیں کرتے, پھر بھی برکت نہیں آئے گی. تو اسی طرح بزنس میں جو آپ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ سب شریعہ کمپلائنٹ اور شریعہ کمپلائنس اور شریعہ کے اس کرائیٹیریا کے مطابق آ جائیں گے تو آپ کو وہ برکتیں اپنی آنکھوں سے نظر آئے گی. اسی لیے ہم ان تمام چیزوں کے اوپر غور کریں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی مرغی حلال ہے یا حرام. اب اس کا ایک جواب تو یہ جی مرغی تو حلال ہے اور سب کھاتے ہیں, دیٹس انف. لیکن اگر آپ اس کو اکارڈنگ ٹو شریعہ دیکھیں گے تو اس میں آپ نے غور کرنا ہے کہ جہاں پر کوئی جانور ذبح ہوتا ہے, سلاٹر ہاؤس ہے, مذبح خانہ ہے, تو وہ جانور حلال ہے یا حرام؟ نمبر 1. نمبر 2, اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے بھوکا تو نہیں رکھا گیا, اس کو پانی پلایا گیا یا نہیں,
اس جانور کو اتارتے ڈائریکٹ ذبح تو نہیں کیا گیا، اس کو ریسٹ کا موقع ملا یا نہیں؟ پھر اس جانور کو ذبح کرنے کے لیے جو انسٹرومنٹ تھے وہ تیز تھے یا نہیں؟ پھر اس جانور کو ذبح کرنے والا مسلمان تھا یا نہیں؟ پھر ذبح کرتے وقت اس نے بسم اللہ پڑھی تھی یا نہیں؟ پھر ذبح کرنے میں 3 رگیں کم سے کم جو حلقوم مری اور بچ جانے، 4 میں سے 3 کٹی تھی یا نہیں؟ پھر رگیں کٹنے کے بعد خون بہا تھا یا نہیں؟ پھر خون بہنے کے بعد جسم ٹھنڈا ہونے پر کھال اتاری گئی یا ابھی وہ زندہ تھا اور کھال اتاری گئی؟ پھر کھال اتارنے کے بعد گوشت کی کٹنگ کن آلات سے کی گئی؟ اس میں صفائی کا، ہائیجینک ہونے کا خیال رکھا گیا یا نہیں؟ پھر اس کی ڈسٹریبیوشن میں جو پیکج یا پیکنگ تھی یا جو اس پہ لیبلنگ تھی، وہ ساری چیزوں کو دیکھنا یہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے۔ اور جیسے ایک سٹننگ سسٹم ہوتا ہے کہ بھائی آج کل جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے پسٹل یا کوئی انجیکشن لگاتے ہیں اور وہ بالکل جو ہے نا وہ مبہوت سا ہو جاتا ہے، اس کے بعد ذبح کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اکارڈنگ ٹو شریعہ ہوں، یہ پروسیجر ہوتا ہے۔ ہم نے اس کو بہت معمولی سمجھ لیا ہے۔ عام طور پہ مسلمان کہتا ہے بس حلال ہو، پاک ہو یا نہ ہو، اور غیر مسلم کہتے ہیں کہ جی ہائیجینک اور پاک ہو، حلال ہو یا نہ ہو۔ قرآن نے دونوں چیزوں کو فوکس کیا، حلالن طیبہ، حلال بھی ہو اور وہ پاک اور صاف اور ہائیجینک بھی ہو۔ الطہارۃ شطر الایمان، اس کو تو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔ تو قرآن اور سنت سے ہماری اٹیچمنٹ اور وابستگی جتنی زیادہ ہوگی، علماء کے ساتھ جتنا ہم چیزوں کو ڈسکس کریں گے، تو بینگ اے مسلم ہمارے سامنے ایک پکچر آ جائے گی۔ اسی لیے ڈیو ٹو لیمیٹیشن آف ٹائم میں زیادہ اس کی وضاحت تو نہیں کرتا، لیکن مختصر اشارات آپ کو دیے ہیں، اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک جگہ ڈاکٹرز میں میرا بیان تھا، تو ایک ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا کہ جی ہم جب دینی محافل میں بیٹھتے ہیں تو اس میں ہمیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور ایک ایمان بھی بنتا ہے، ایمان کو بوسٹ کرنے والی باتیں ہم سنتے، لیکن جب وہ باہر جاتے ہیں، ماحول سے الگ ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ فیلنگز نہیں رہتی۔ تو ایسا کیوں ہے؟ میں نے کہا دیکھیں آپ کے پاس موبائل ہوگا، اس موبائل میں جب بیٹری لو ہو جاتی ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو چارج پہ لگاتے ہیں، پھر بیٹری لو ہوتی ہے پھر چارجنگ پہ رکھ دیتے ہیں۔ تو جب یہ دل کی بیٹری لو ہونے لگے، اور جتنا سادہ موبائل ہوتا ہے نا اس کی بیٹری 3 دن بھی چل جاتی ہے، اور جتنا آئی فون اور اس ٹائپ کے موبائل ہوتے ہیں اس میں اسکرین ٹائم ہوتا ہے اور اس میں مختلف جو ہیں وہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، تو اس کی بیٹری بھی جلدی ڈائی یا لو ہو جاتی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اتنا رنگینوں میں اور دنیا کی چیزوں میں انگیج کر دیا ہے کہ یہ بیٹری تو بیچاری ہر وقت لو ہی لو رہتی ہے۔ تو ہمیں گیٹ ان ٹچ زیادہ رکھنا ہے۔ بھائی جیسے برف ہوتی ہے نا، آپ برف کو ٹیمپریچر میں دھوپ میں رکھ دے، 4 گھنٹے بعد وہ برف رہے گی؟ پانی وہ بھی کھولتا ہوا، پھر کھولتے ہوئے پانی کو آپ فریزر میں رکھ دیں اور 6 گھنٹے کے بعد آپ کہیں کہ آپ کو گرم پانی ملے تو پانی بھی نہیں، آپ کو برف ملے گی۔ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جی مجھے نظر لگ گئی، جیسے بری نظر لگتی ہے، حدیث میں آیا والعین حق، یہ نظر بد حق ہے۔ اگر موت کا وقت مقرر نہ ہوتا نظر موت سے آگے بڑھ جاتی۔ جب بری نظر لگ سکتی ہے، اللہ والوں کی اچھی نظر نہیں لگ سکتی؟ اچھے لوگوں کی دعاؤں میں اثر آج بھی ہے، ورنہ ان دیکھے مصائب کا ہے ٹلنا کیسا۔ تو ہم جتنا اس ماحول میں رہیں گے، اور چونکہ ایک ریلیونٹ بات یہ ہے کہ کل 14 اگست ہے، اب یہ ہماری آزادی کا دن ہے، انڈیپینڈنس ڈے ہے، اس میں خوشی بھی ہو اور احتساب بھی ہو کہ جس مقصد کے لیے ہم نے اس کو حاصل کیا تھا اس مقصد کو ہم کس حد تک پورا کر رہے ہیں۔ یہ جو 5th جنریشن وار ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہائبرڈ وار ہوتی ہے کہ دشمن کے سامنے آئے بغیر مائنڈ گرومنگ ہوتی ہے، برین واش ہوتا ہے، نیگیٹو پرسیپشن اور سرکاسٹک لینگویج کو استعمال کیا جاتا ہے، اینٹی ملٹری، اینٹی علماء، فری سوسائٹی اور تاریخ کو مسخ کر کے پیش کرنا، ان چیزوں کے ذریعے سے ہمیں دین سے دور کیا جا رہا ہے۔